بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 1، کلمہ اور کلام۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیان فرمایا کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو فصل نمبر 1 کے اندر سب سے پہلے کلمہ اور کلام کے بارے میں شروع فرمایا۔ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے تو اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ جو ہے اگر بامعنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، یعنی لفظ کا اگر معنی ہے، وہ معنی رکھنے والا ہے، معنی دینے والا لفظ ہے، تو اس لفظ کو موضوع کہتے ہیں، لفظ موضوع۔ اور اگر بے معنی ہے تو مہمل، اور اگر لفظ معنی نہیں رکھتا تو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ جس طرح اردو میں ہم بولتے ہیں چائے شائے، تو چائے جو ہے اس کا تو معنی ہے ایک مشروب ہے، لیکن شائے جو ہے یہ ویسے لوگ بول لیتے ہیں، تو چائے یہ موضوع میں آتا ہے، اس کا معنی ہے، شائے جو ہے یہ مہمل میں ہے۔ عربی زبان میں لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے اس لفظ کے بارے میں جس کا معنی ہے، کیونکہ اگر لفظ کا معنی ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں بات کرنا بیکار ہے۔ تو جو معنی نہیں رکھتا، جو مہمل ہے، تو اس کو مہمل ہی چھوڑ دے، اس کے بارے میں بات ہی نہ کرے۔ تو عربی زبان میں لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ ابھی مفرد جو ہے اس ایک لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، لفظ بھی ایک ہے، معنی بھی ایک ہے، تو یہ مفرد ہے، اور اس کا دوسرا نام کلمہ ہے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم موضوع کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، اور کلمہ جو ہے یہ علم نحو کے موضوع کا ایک حصہ ہے، ایک اس کا جز ہے۔ تو ہم موضوع کے بارے میں ابھی بات شروع کر رہے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کے ملائے معلوم ہو جائے۔ اسم کلمہ کی وہ قسم ہے کہ اگر آپ اس کو اکیلا ہی ذکر کرتے ہیں، بول لیتے ہیں، تو اس کا معنی معلوم ہو جاتا ہے اور کسی دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے ملائے بغیر اس کا معنی معلوم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اس میں نہ ماضی کا معنی آتا ہے، نہ حال کا، نہ مستقبل کا، یعنی گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ، موجودہ زمانے کے ساتھ یا آئندہ زمانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق معنوی لحاظ سے نہیں ہوتا، جس طرح فعل کا ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے رجل کا مطلب ہے آدمی، تو اس کا معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو گیا اور اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے زمانہ کے ساتھ۔ دوسرا ہے علم کا مطلب ہے سمجھنا، یا علم جھنڈا، فلیگ، تو دونوں اسم ہے اور دونوں کا زمانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اس کا معنی ہے تو وہ بھی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے مفتاح کا مطلب ہے چابی، کنجی اور کی وغیرہ، تو اس کا معنی بھی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہوا اور اس کا زمانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہو۔ جامد وہ اسم ہے، اسم کی وہ قسم ہے کہ نہ خود کسی اور سے بنا ہے، نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہے، جیسے رجل آدمی، فرس گھوڑا۔ تو ان الفاظ کو نہ کسی اور لفظ سے ہم نے بنایا ہے، نہ اس سے اور الفاظ ہم بنا سکتے ہیں۔ مصدر وہ اسم ہے کہ جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے لفظ بن جاتے ہیں۔ مصدر وہ اسم ہے، خود وہ کسی لفظ سے نہیں بنتا، لیکن اس سے اگر ہم بنانا شروع کرتے تو بہت سارے الفاظ ہم اس مصدر سے بنا سکتے، جیسے نصر، ضرب۔ تو یہ دونوں مصدر کی مثالیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ مشتق ہیں۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ مشتق
وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جس طرح پہلے بیان ہوا کہ مصدر سے بہت سارے الفاظ بن جاتے ہیں، تو مصدر سے افعال بھی بن جاتے ہیں، لیکن جو مصدر سے اسماء بن جاتے ہیں، اسم بن جاتے ہیں، تو وہ اسم کی کون سی قسم میں شمار ہوتے ہیں؟ وہ مشتق میں شمار ہوتے ہیں۔ جیسے ضربن سے ضاربن، تو ابھی ضربن سے بنا ہے، اس وجہ سے یہ مشتق ہے، اور نصرن سے بنا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مشتق کہیں گے۔